السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی سورۃ الفلق میں ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، جو بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے بچنے کے لیے جب وہ چھا جاتی ہے، جب ماحول میں داخل ہو جاتی ہے رات، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان پھونکنے والیوں کی شر سے بچنے کے لیے جو گرہوں پر، کھجور کی گٹھلیوں کے گرہوں پر، گھانٹیوں پر پھونکتی ہیں، یعنی جادوگرنیوں کی شر سے بچنے کے لیے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے بچنے کے لیے جب کہ وہ حسد کرتا ہے۔ حاضرین، حسد کی تعریف، حسد ایک قلبی جذبے کو کہتے ہیں جس میں آدمی اپنے بھائی کی کسی خوبی کو دیکھ کر، اپنے بھائی میں کسی خوبی کو، کمال کو دیکھ کر جلتا ہے اور یہ چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ وہ خوبی اس سے زائل ہو جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ اپنے کسی بھائی میں کسی حسن کو، خوبی کو، کمال کو یا مال کو دیکھ کر جل کر، جلن کی بنیاد پر تمنا کرتا ہے، جل کر کہ یہ خوبی، یہ کمال، یہ مال، یہ دولت، یہ شان، یہ شوکت اس سے زائل ہو جائے، اس سے چلی جائے، مجھے حاصل ہو جائے۔ اس جذبے کو کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ یہ حرام ہے، اس کا کرنے والا حرام کا مرتکب، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، ساری امت کا اجماع ہے، یہ حرام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فقط سود کھانا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، قتل ناحق حرام ہے، بے شک وہ سب حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کا کرنے والا حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ گناہ ہے جو آسمانوں پر بھی سب سے پہلے ہوا، آسمانوں پر بھی ہوا پہلے اور زمین پر بھی سب سے پہلے ہوا۔ آسمانوں پر اس گناہ کے کرنے والا کون ہے؟ ابلیس۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا، اور زمین پر قابیل نے حابیل پر حسد کیا۔ یہ پہلا گناہ۔ اس گناہ کی مذمت کے لیے، اس گناہ کی برائی کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی سے زیادہ ہے، اس گناہ کی نسبت ابلیس کی طرف ہے۔ ابلیس جو ہمارا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، یہ ابلیس کی خصلت ہے، حسد۔ تو عقل مندوں کے لیے یہ بات کافی ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے کہ بھائی ہمارے دشمن کی صفت ہے، ہمارے دشمن کی خصلت ہے، ابلیس کا کام ہے یہ۔ اور ملائکہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، جو گناہ بھی کر سکتے ہیں، نیکی بھی کر سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ ہاں، جو انسانوں میں معصوم انسان ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے، قدرت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، بھوک رہتی ہے، پیاس رہتی ہے، دنیا کی ضروریات رہتی ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی، پھر بھی گناہ کر نہیں سکتے۔ یہ ہے معصوم انسان، وہ ہے انبیاء علیہم الصلوۃ، مرسلین علیہم الصلوۃ۔ ملائکہ میں شہوت ہی نہیں ہے، ملائکہ گناہ نہیں کر سکتے، ملائکہ میں بھوک نہیں، پیاس نہیں، نیند نہیں، انسانوں کو جیسی حاجتیں وہ حاجتیں ان کو نہیں ہیں، اور وہ بے شک وہ معصوم مخلوق ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ پاک مخلوق ہے۔
مگر انبیاء علیہم السلام وہ پاک مخلوق ہیں کہ انسانی ضروریات، انسانی تقاضے ان کے ہوئے لائق ہیں، اس کے باوجود وہ ملائکہ سے زیادہ معصوم ہیں، ملائکہ سے زیادہ افضل ہیں، ملائکہ سے زیادہ افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان معصومین کے سلطان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ سید المعصومین، اول المعصومین، خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دوسرے جو ہیں ملائکہ کے بعد جو انسان میں دو ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ کون ہے؟ جن اور انس۔ جنات میں جس انسانوں کے باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ جنات کا باپ کون ہے؟ ابلیس۔ سارے جن اسی کے اولاد۔ جنات میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، انہیں اولاد بھی ہوتی ہے، ان کا نکاح بھی ہوتا ہے، ان میں مسلم بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ بھی ہوتے ہیں، کفار بھی ہوتے ہیں، فساق بھی ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں، لچے بھی ہوتے ہیں، لفنگے بھی ہوتے ہیں، شرابی بھی ہوتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں۔ ان میں کون نہیں ہوتے؟ انبیاء نہیں ہوتے۔ جنات میں کوئی نبی نہیں، وہ کیپیسٹی ان میں نہیں ہے، نبوت کو رکھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ صدیقین ہوتے ہیں ان میں، شہداء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، صحابہ ہیں جنات، خدا کی قسم کئی جنات صحابہ ہیں، حتیٰ کہ ابلیس کا پڑپوتا وہ صحابی رسول ہے، حامہ بن اوہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ حامہ بن اوہیم، حامہ یہ صحابی رسول۔ حامہ کس کا بیٹا ہے؟ اوہیم کا۔ اوہیم کس کا بیٹا ہے؟ لاقیس کا۔ لاقیس کس کا بیٹا ہے؟ ابلیس کا۔ ابلیس کے بیٹے کا بیٹا صحابی رسول ہو گئے، صحابی رضی اللہ عنہ، جنتی۔ تو ان میں نیک بھی ہوتے ہیں، گناہگار بھی ہوتے ہیں، مسلم بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں جو نبی ہو گئے، نبی جن کو نبوت ملی وہ ملی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ابد الآباد تک کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، یہ الگ بحث ہے۔ تو دو ہیں، جن اور انسان۔ یہ جنات اور انسانوں میں ہمارے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ جنات اور انسانوں۔ جنات میں ابلیس، جنات میں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسانوں میں سب سے بڑا دشمن یہودی۔ جنات میں سب سے بڑا دشمن ہم مسلمانوں کا کون ہے؟ انسانوں میں یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں مسلمانوں کا بدترین دشمن، سخت ترین دشمن یہود کو، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ یہ دونوں مشرکین کا ذکر بھی بعد ہے، پہلے کون ہے؟ الیہود۔ اور یہودیوں کی خاص خصلت ہے حسد۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے یہودیوں میں حسد ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جو انہوں نے کیا، لا علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے نہیں، حسد کی وجہ سے۔ حسد بھرا ہوا رہتا ان میں بہت زیادہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین۔ یہودیوں نے تمہیں جو نعمتیں دی گئی ہیں ان نعمتوں پر تم سے حسد کیا ہے، آقا فرماتے ہیں، مگر کسی نعمت پر اتنا حسد نہیں کیا انہوں نے تم پر جتنا وہ دو نعمتوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تمہیں جو دو نعمتیں ملی ہیں اس پر انہیں بہت حسد ہے، بہت جلتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ تمہارے اندر جو سلام کا رواج ہے، تمہیں جو سلام کی سنت ملی ہے، تمہیں جو سلام کا تحفہ ملا ہے،
مسلمانوں میں رواج ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، ان سب پر جلتے ہیں وہ، مگر زیادہ کس پر جلتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ سلام کے۔ اور آمین، یہ دونوں چیزوں میں آپس میں محبت بڑھتی ہے، اس لیے دشمن کو جلن ہوتی ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام تو ہوتا کیا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ اب کوئی دعا کرے آمین بولے تو کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ کوئی دعا کرتا ہے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ بھائی کو دین و دنیا میں آباد رکھے، سب خاموش بیٹھے، آمین آمین، محبت بڑھتی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کوئی دعا کرے تو دوسرا آمین بولے تو قبول ہو جاتی ہے دعا، بہت مفید ہے۔ یہ بات یہودیوں کو بھی معلوم ہے اور وہ جلتے ہیں۔ سلام اور آمین سے جلن ہے زیادہ، کس سے؟ آپس میں جو ہم ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپس میں کیا بڑھے گی؟ محبت۔ جو کوئی جسے سلام کرے گا اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ میں حارث کو سلام کرتا ہوں تو حارث کے دل میں میری محبت بڑھے گی، اور وہ کیا کریں گے؟ وعلیکم السلام بولیں گے تو میرے دل میں ان کی محبت بڑھے گی۔ نہیں، سلام محبت کو بڑھانے والی چیز ہے۔ سلام کرنے والے اور کیے جانے والے کے درمیان محبت بڑھتی ہے، یہ یہودیوں کو بھی معلوم ہے۔ اب میں حارث کو سلام کروں تو حارث کے دل میں محبت بڑھتی ہے، میں محمد رسول اللہ کو سلام کروں تو اے حارث السلام علیکم بولے تو حارث کے دل میں میری محبت بڑھتی ہے۔ وہ جو رحمت للعالمین ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت پر شفقت فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سلام کرتا ہے یا نبی سلام علیکہ تو وعلیکہ السلام محمد رسول اللہ فرمائیں گے تو حضور جواب دیں گے، بے شک جواب دیں گے۔ آقا کے قلب مبارک میں اس غلام کی محبت اور زیادہ ہوگی تو جواب بھی دیں گے سرکار کتنا بڑا فضل ہے خدا تعالیٰ کا۔ محبت بڑھتی جائے گی۔ اور ہوتا کیا ہے؟ سلام وعلیکم السلام سے پہچانت ہو جاتی ہے، اور سلام کرنے والا جب سلام کرتا رہتا ہے تو ایک قسم کی دوستی ہو جاتی ہے، اور جب کبھی یہ سلام کرنے والا سلام نہ کر سکتا ہے تو سلام جسے کیا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، وہ میسیج میں مجھے سلام کرنے والا آج سلام نہیں کیا، ہوتا ہے نا، ہر روز میسیج میں سلام کرتا تھا آج نہیں کیا، تو روز سلام لینے والا خیریت جاننے کے لیے آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ کیا ہے بھائی یہ سنی لوگ ہر وقت سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ، ہماری آخرت سنوارنے کے لیے ہم سلام کرتے ہیں۔ جس بستی کا بادشاہ ہے اس بستی میں کام بنانے کے لیے اسے سلام کرتے ہیں۔ جو دنیا اور آخرت کا بادشاہ، خدا جس کو دنیا اور آخرت کا بادشاہ بنا دیا، ہم دنیا اور آخرت میں اپنی بگڑی بنا لینے کے لیے اسے سلام کرتے ہیں۔ پہچانت ہو جاتی ہے، کیا بات ہے، وہ ہم کو سلام کرنے والا آج نہیں آیا نماز کو، کیا بات ہے۔ ایک دن یا نبی سلام علیکہ بولنے والا اس کی زبان بند ہو جائے گی، لیٹ جائے گا، ساتھی سب چھوڑ کے جانے لگیں گے، بیوی بھی جدا ہو جائے گی، بچے جدا ہو جائیں گے، خبر تیار ہونے لگے گی۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، خبر اندھیری ہے، خدا تعالیٰ نے مصطفیٰ کو سراج منیر بنایا ہے۔ کوئی بھی اپنے کسی چہیتے کو اندھیری کوٹھری میں نہیں رکھتا، اللہ ارحم الراحمین ہوتے ہوئے ہمیں اندھیری قبر میں رکھتا ہے۔ کیا معنی؟ اندھیری قبر کافر کی ہوگی، اندھیری قبر کسی کی ہوگی، مصطفیٰ کے غلام کی قبر اندھیری نہیں ہوگی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، باذنہ اللہ کی اذن سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ سراج منیر کو پہلے کیوں نہیں بولا، آخر میں کیوں بولا؟ مجھے یہ لگتا ہے آخری وقت کی طرف اشارہ ہے ہمارے کہ اے مسلمانوں تمہیں ڈر ہے تو قبر کی اندھیری سے ڈر ہے، قبر کی تنہائی کا ڈر ہے، قبر میں اندھیرے میں رہیں گے،
सब बंद हो जाएगा, कीड़े रहेंगे, मकोड़े रहेंगे, न बीवी रहेगी, न बच्चा रहेगा, न भाई रहेगा, न बाप रहेगा, न दुनिया के दोस्त रहेंगे, अंधेरे में अकेले रहेंगे। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। मालूम हो जा, जान भी जुदा हो जाती है, यहाँ जान भी छोड़ देती है, जान से ज्यादा करीब रहने वाला नबी का नूर नहीं छोड़ता। अंधेरी कोठरी में आप अपने बेटे को रखते नहीं, आपकी रहमत की कोई हैसियत नहीं अल्लाह की रहमत के सामने, आपकी चाहत का कोई मकाम नहीं अल्लाह की चाहत के मामले। अल्लाह रहमुर राहिमीन है, अल्लाह खालिक है। आप कौन है मौला? आपके बेटे को चाहते हैं, वो आपकी ताबेदारी करे तो चाहते हैं, वो आपकी बात माने तो चाहते हैं, वो आपकी इताअत करे तो चाहते हैं, आपको खुश करे तो चाहते हैं, वरना क्या कहते हैं, उसको गालियां देते, लात मार के बाहर निकाल देते हैं। ये वो चाहने वाला है, साल हा साल से बंदा उसकी मासियत करता है, ये उसे खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, उठाता है, उसके ऐबों पर पर्दा डालता है। और ये जो कुछ मैं एहसानात बोलता हूँ, उसके एहसानात में से बहुत ही कम का बयान है, और जो बहुत ही कम है वो भी बहुत ज्यादा है, उसके एहसानात की कोई हद नहीं। मुझे एक हदीस याद आती जो तबरानी में है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अरहमु मा यकूनुल्लाह बिल अब्दी हीना वुज़िया फी हुफ़रतिही, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर सबसे ज्यादा रहम कब करता है? हुजूर फरमाते हैं कब करता है? जब बंदा गड्ढे में रख दिया जाता है। अब भी रहम करता है अल्लाह ताला, तब उससे ज्यादा। तो मालूम हो रहमत का ज़ुहूर उस वक्त जो होगा उससे अब उतना ज़ुहूर नहीं है। उसमें आप देख रहे हैं हंसा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सुकून दे रहा है, खुशियां दे रहा है, इज्जतें दे रहा है। और हुजूर फरमाते हैं जब बंदा गड्ढे में रख दिया जाता है सबसे ज्यादा रहम तब करता है। तो मैं इस हदीस पाक को जब पढ़ा तो मेरे दिल में ये शरह आई कि सबसे ज्यादा रहम क्या करता है? रहमतुल लिल आलमीन को भेज देता है। इन्ना बैतन अंत साकिनुहु लैस मुहताजन इला सुरुजी, या रसूल अल्लाह जिस घर में आप रहते हैं वो घर चरागों का मोहताज नहीं होता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिर में फरमाया वसिराजम मुनीरा, रोशन चराग बनाकर भेजा, ना बुझने वाला चराग बनाकर भेजा, ऐसा चराग बनाकर भेजा जिसकी रोशनी कम ही नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। वसिराजम मुनीरा, साथ ही फरमाया बश्शिरिल मोमिनीन, ए नबी ईमान वालों को खुशखबरी सुनाओ बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए फजल कबीर है। तो हम आपस में एक दूसरे को सलाम कर लेते हैं तो हमारी आपस में मोहब्बत बढ़ती है, तो उनके दिल में मोहब्बत बढ़ती है तो वो जो दे सकते हैं वो देंगे, मेरे दिल में मोहब्बत बढ़ती है मैं जो दे सकता हूँ वो दूंगा। मोहब्बत बड़ी तो करते हैं ना कुछ, वो जो दे सकते हैं वो देंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम की के क़ल्ब मुबारक में हमारी मोहब्बत अब जो है उससे ज़्यादा हो जाए, आय हाय आप क्या दे सकते हैं? शायर कहता है खालिक़ कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक़ कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक़ कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। क्या मौला क्या नहीं देंगे हुजूर? जो हुजूर चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता। एक हदीस में आया अल्लाह तबारक व तआला से हुजूर अर्ज़ करते हैं मौला मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दे ताकि मेरी उम्मत दूसरों के सामने रुस्वा ना हो, मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर। ये सुनकर खुदा ताला फरमाता है अच्छा लो आपके हवाले आपकी उम्मत क्या है? ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत का हिसाब मैं डायरेक्ट लूँगा। आपकी उम्मत के किसी फ़र्द के पास कोई नेकी हो तो मैं सब में बयान कर दूँगा, अगर कोई गलती हो तो मैं आपसे भी छुपा दूँगा। आपसे छुपा दूँगा क्यों बोल रहा है? ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, आपको रंज ना हो, वो छुपा दूँगा। और एक माना ये है कि आप बेशक मखलूक में सबसे ज़्यादा आपके ग़ुलाम को चाहने वाले, आपसे भी ज़्यादा कोई चाहने वाला है वो आपका खुदा है। आपको पैदा करने वाला वही है ना, आपको आप बनाने वाला वही है,
آپ کو رؤوف الرحیم بنانے والا وہی ہے اللہ تبارک و تعالی. ہمیں سمجھنے کی توفیق. تو آپس میں ایک سلام کر لیں تو کیا ہوتا ہے, آپس کی محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگتے ہیں, تعلقات بڑھ جاتے ہیں, قوت بڑھ جاتی ہے, نفرتیں دور ہو جاتی ہیں. آمین بولتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, سامنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے, ہمارے آپس میں محبت بڑھتی ہے. یہودیوں کو یہ پسند نہیں. یہودی اس پر جلتے ہیں اور جس پر جلتے ہیں وہ ڈائریکٹ آ کر منع نہیں کریں گے. یہ تم سلام نہیں کرنا, یہودی آ کر ایسے بولیں گے تم آمین نہیں بولنا, سلام نہیں کرنا. اسے کیا کرتے ہیں, بعض کو ایجنٹ بنا کر دیکھو سلام نہیں پڑھنا بدعت ہے, آمین نہیں بولنا, نہیں کرنا, سمجھ لینا. سلام اور آمین سے یہودی جلتے ہیں, آپ کیوں روکتے ہیں؟ بہرحال آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. یہودیوں کو میں حسد زیادہ ہوتا ہے, حسد. اور یاد رکھنا, آپ کا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو, اسے آپ اپنا دوست بنا سکتے سوائے حاسد کے. حاسد آپ کا کبھی دوست نہیں ہوگا. حسد کی بنیاد پر جو آپ سے دشمنی کرتا ہے, کئی وجوہات ہوتے ہیں دشمنی کے. کیوں بھائی ان سے دشمنی ہے, ان کی بہن کی شادی میں ہم کو دعوت نہیں دیے تھے. کیا کرے تھے؟ بہن کی شادی میں دعوت نہیں دیے تھے, اس واسطے ان سے نفرت ہو گئی. اب ایک دوسری بہن کی شادی میں دعوت دیے تو نفرت ختم. بھائی آ جاؤ بھائی, معاف کر لو, معافی مانگ لے تو ختم. ایک صاحب تو بہن کی شادی میں دعوت دے کر بولے آپ ضرور آنا, نہیں آئے تو بہت اچھا رہے. ایسا سنا میں, ایسا ہی مفہوم ہے. ہماری بہن کی شادی ہے, آپ آئے تو اچھا رہے گا, آپ اگر آئے تو بہت اچھا رہے گا, نہیں آئے تو بہت بہت اچھا رہے گا. میں سنا بولا, ایک صاحب بولے, میں بیٹھا ہوں مجلس میں. اب اس سے کیا ہوتا ہے, بعض جگہ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا میں نہیں آیا تو بہت اچھا رہے گا بولا, اس واسطے کہ وہ صورت نہیں دیکھتا, نفرت ہوگی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آ جاؤ مولا, آ جائیے, میری دوسری بہن کی شادی ہے, تیسری بہن کی شادی ہے, آپ آ جائیے, آ جائیے, آپ ضرور آنا, میں آ کر بلا جاؤں گا آپ کو, آپ کو نہیں چھوڑوں گا, آپ کے پیر چھوتا ہوں میں, آ جاؤ. دشمنی دور ہو جاتی. یا کسی سے قرض پوچھے, قرض دیا نہیں تو دشمنی آ جاتی ہے. 50,000 روپے قرض پوچھا, نہیں دیے, دشمنی آ, اسے بلا کر 1 لاکھ روپے رکھ لو جی, دشمنی ہوا ہو جاتی. تو بہت سے دشمنوں کو آپ دوست بنا سکتے ہیں, مگر جو حسد کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے آپ اسے دوست نہیں کر سکتے. آپ کے مال پر حسد آ گیا, اسے مال کی وجہ سے حسد کرتا ہے, آپ اسے مال دیں گے تو بھی اور جلے گا. کیا وقت آیا دیکھو, وہ دینے والا میں لینے والا بن گیا نا. دیکھو لے کر سامنے تو بولتا بھائی شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دیجیے, دلندر پیسے. کیسا وقت آیا دیکھو, کیا مصیبت ہے, کیسی زندگی ہماری. چاہتا نہیں, سمجھیں, 50,000 روپے دیا بھائی, اس کے ناخن کا میل بھی نہیں ہے, اسے معلوم ہے سو دولت 300 کروڑ روپے معلوم ہے, سو معلوم نہیں سو الگ ہے اس کے پاس, اس میں سے 50,000 روپے دیتا ہے. دیکھو تمہیں ذرا, اب قیامت نہیں آئیں گی کیا, فوراً ابھی آ جائیں گی. یہ زلزلے جو ہو رہے ہیں نا اسی کی وجہ سے, پیسے لے کر. تو آپ حاسد کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے. شیطان حسد کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے, وہ کبھی دوستی نہیں کرے گا. یہودی حسد کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں, وہ کبھی سدھریں گے. حسد سے نفرت کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جنات میں سب سے بڑا جو دشمن ہے ہمارا, اس کی یہ صفت ہے, اس کی خصلت ہے. اور انسانوں میں جو سب سے بڑے دشمن ہیں ہمارے یہود اور مشرک, ان کی خصلت ہے. اور حسد کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے. سنن نبی داؤد میں کئی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور فرماتے ہیں ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. تم حسد سے بچو, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے. سبحان اللہ. تم حسد سے بچو, حسد سے رکو, حسد مت کرو. یہ عاشق کے لیے حسد سے بچنے کے لیے بہترین موقع ہے, کیونکہ معشوق روک رہے ہیں حسد سے. ایاکم والحسد, تم حسد سے بچو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ
یہ امر و نہی ہے نا اسی وقت ہوتی جب آدمی سامنے والے کو اپنا سمجھتا ہے. حارث یہاں بیٹھو، حارث یہ لو، کب بولے گا آدمی؟ حارث کو اپنا سمجھے. جسے اپنا سمجھتے ہیں نا اسے نہ امر کرتے نہ نہیں کرتے. ایاکم والحسد، حسد سے بچو. یہ بول کر حضور یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنا سمجھتا ہوں، میں تمہارا ہوں، تمہیں تاکید کرتا ہوں حسد سے بچنے کی. ایاکم والحسد، تم حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے. کیا کھا لیتا ہے؟ دیکھیے آپ بھائی، ایک بیماری ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بیماری ہے، ڈاکٹر بولتا ہے ایک بیماری ہے جس سے جسم کے سارے بال جھڑ جاتے ہیں. آپ اس بیماری سے گھبرائیں گے نہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ سر کے سارے بال جھڑ جائیں گے، بہو کے بال جھڑ جائیں گے، پلک کے بال جھڑ جائیں گے، مونچھوں کے بال جھڑ جائیں گے، داڑھی کے بال جھڑ جائیں گے. زندہ رہیں گے. اس بیماری سے گھبراہٹ ہوگی نہیں، خوف ہوگا نا، دہشت ہوگی، وحشت ہوگی، کانپ جائیں گے. یا اللہ بھائی اس بیماری سے یہ ہوتا ہے، اس سے تدارک کریں گے، اس بیماری سے بچنے کی فکر میں لگ جائیں گے. بال جھڑ جائیں تو یہ اتنا ڈر ہے. یہاں حضور فرماتے ہیں حسد وہ بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے. ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتی ہے. کما تأکل النار الحطب، اس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے، جلا کے بھسم کر دیتی ہے، اس طرح یہ حسد ختم کر دیتی ہے. عقل مند ہے، عاشق مصطفیٰ ہے، یہ سن کر حسد سے نفرت کرے گا، گھبرائے گا. حسد ہے تو فوراً ڈرے گا. حسد اگر ہے توبہ کر لے گا، حسد میں مبتلا نہیں رہے گا. اور ایک حدیث میں جو سنن ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے بسند صحیح. قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ جس کا دل جھاڑو دیا ہوا ہے اور زبان کا بڑا سچا ہے. ہر وہ شخص جس کا دل جھاڑو دیا ہوا ہے اور زبان کا بڑا سچا ہے وہ افضل ہے، لوگوں میں افضل ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرفہ فما مخموم القلب. یا رسول اللہ زبان کا سچا یہ تو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دل کا جھاڑو دیا ہوا یہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے. آقا فرماتے ہیں دل کا جھاڑو دیا ہوا کون ہے؟ هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. کون ہے دل کا جھاڑو دیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں هو التقی النقی، وہ جو تقوی کرنے والا ہے، پرہیز کرنے والا ہے، النقی صاف ستھرا رہنے والا ہے، ناپاکی سے پاک رہنے والا. لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، جس کے قلب میں گناہ نہیں رہتا، گناہ کو چاہتا نہیں، گناہ میں رغبت نہیں، اسے گناہ سے کراہت ہے. لا اثم فیہ، گناہ کو پال لے کر رہتا نہیں، گناہ کا خیال آیا تو جھٹک دیتا اسے. لا اثم فیہ، یہ ہے التقی النقی، یہ ہے متقی. لا اثم فیہ، خلاف شرع کو جگہ دیتا نہیں اپنے قلب میں، گناہ سے محبت ہی، کراہت ہے، نفرت ہے. پائخانے سے کراہت ہوتی نہیں، اپنے گھر میں رکھتے، اسے اپنی الماری میں رکھتے، کراہت قلب میں رکھے گا گناہ کو کوئی؟ غلاظت سے زیادہ کراہت کرتا ہے معصیت سے متقی. لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. آقا فرماتے ہیں یہ چار چیزیں نہیں رہیں گی اس کے اندر، گناہ نہیں رہے گا اس کے اندر، ولا بغی، بغاوت نہیں رہے گی. بغاوت کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے کا اپنے بڑے کے خلاف ہو جانا، بڑے کا اپنے چھوٹے کے خلاف ہو جانے کو بغاوت نہیں. ناراضگی، چھوٹا ہے یعنی باپ بیٹے سے ناراض ہو، باپ باغی ہو گئے بھائی بیٹے کا، نہیں بولیں گے. استاد شاگرد کے خلاف ہو گیا تو دیکھو بھائی استاد باغی ہو گیا ہے. شاگرد خلاف ہو جائے استاد کے، اسے کیا بولیں گے؟ باغی ہو گیا ہے. چھوٹے کا اپنے بڑے کے خلاف ہو جانا یہ بغاوت. بلا بغیہ، بغاوت نہیں رہے گی. کیونکہ جو
بغاوت نہیں رکھتا ہے وہ بڑوں کی بڑائی کو مانتا ہے. ولا بغی ولا غل، غل کینہ، ناجائز دشمنی نہیں رہے گی، بلا وجہ کی دشمنی. دو آدمی محبت سے ہیں یہ پسند نہیں. جب دیکھو دونوں مل کر چائے پیتے ہیں، دیکھو نا موت آئی تو یہ الگ ہوں گے شاید نہیں. دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چلتے ہیں، کیا جی ویسا چلو الگ چلو، ادھر چلو ادھر چلو. ٹرافک یہ ہوتی ہے نہیں، ٹرافک نہیں، ان کو سر میں درد ہو رہا ہے. یاد رکھنا احادیث میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے ملتے تو مصافحہ کرتے تو ہاتھ میں ہاتھ، انگلیوں میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اور اس کے بعد شابکہ ثم قبض، انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کے بعد ایوں کر لیتے تھے صحابی کے ہاتھ میں. حضور کہاں صحابی کہاں؟ حضور سید الانبیاء والمرسلین، صحابی صدیق ہے. بہت بڑا فرق ہے. حضور جس سے بھی مصافحہ کریں وہ حضور سے چھوٹے ہیں. اللہ جس سے بھی دوستی کرا انہیں چھوٹا ہے. اللہ جس سے بھی دوستی کرا انہیں اللہ سے چھوٹا ہے. لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، نہ غل و غش، کینہ، دھوکہ بازی، دغا بازی، اندر کچھ باہر کچھ، یہ سب نہیں. لا غل ولا حسد، اور حسد بھی نہیں، جلن نہیں. سبحان اللہ، کیسا ٹھنڈا کلیجہ رہے گا اس کا. گناہ بھی نہیں دل میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہ نہیں، بغاوت نہیں، بڑوں کی تعظیم و احترام، تکریم، اکرام. غل و غش نہیں، دھوکے بازی، مکاری، دغل بازی، دغا بازی، اچھے مال میں برا مال ملا کر مکس کر کے آگے بڑھا دینا. من غشنا فلیس منا، آقا فرماتے جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے. 1000 روپے کے مال میں 100 روپے کا مال اندر ملا کر 1000 روپے کا لے لیں. ایسا سمجھ رہے، بے پار کرنے والے جانتے ہوں گے، اندر ڈیمیج مال اندر رکھ کر اوپر بھاری مال رکھ کر دے دیا. خبر دیکھو بھاری مال تو آپ کے لیے، یہ یعنی آپ کو دھوکہ دینا تھا مجھے، اس لیے آپ کے لیے مال ہے. لا حول ولا قوت، لا غل ولا حسد، اور حسد بھی نہیں. اس سے میں اس حدیث کی شرح کرتا ہوں کہ ان 4 چیزیں یعنی گناہ، بغاوت، غل و غش اور حسد، یہ 4 چیزیں جس قلب میں نہیں ہیں اس قلب کو حضور فرماتے جھاڑو دیا ہوا. مفہوم کیا ہے اس کا؟ صاف قلب، ان چیزوں سے پاک صاف قلب. اسے سرکار صاف قلب نہیں فرماتے، پاک قلب نہیں فرماتے، جھاڑو دیا ہوا. یہ لفظ سرکار کا ہے، جھاڑو دیا ہوا بولنا. کیا بولنا چاہتے ہیں؟ میرے سرکار، ہمارے سرکار، میرے سرکار، میرے سرکار، مزہ ہے، ہمارے سرکار. دوسروں کو دل کو کیوں تکلیف پہنچاؤں؟ میرے سرکار، ہمارے سرکار، ہمارے سرکاروں کے سرکار، ہمارے سرکاروں کے سرکاروں کے سرکار، ہمارے سرکاروں کے سرکاروں کے سرکار، صدیقین کے سرکار، انبیاء کے سرکار، مرسلین کے سرکار، ملائکہ کے سرکار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے اجمان ہیں محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو، اس پاک قلب کو پاک قلب نہیں فرما دیا، جھاڑو دیا ہوا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جھاڑو کہاں دی جاتی ہے؟ رہنے کی جگہ. کچرا آ گیا تو جھاڑو دیتے، کچرے کی توٹی میں کچرا آیا تو جھاڑو نہیں دیتے. کپے توٹی بولتے نا، کپے توٹی میں کچرا آیا تو جھاڑو دیتے نہیں، کچرا لالا کر ڈالتے. وہ کپے توٹی. جہاں لوگوں کو رہنا ہے وہاں کچرا آ جاتا تب وہاں جھاڑو لگاتے. معلوم ہوا قلب کسی کے رہنے کی جگہ ہے. مومن کا قلب محمد الرسول اللہ کے رہنے کا مقام ہے، ایمان کے رہنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، اللہ پاک کی تجلی کا مقام ہے. محمد پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا مقام ہے مومن کا قلب. انبیاء و مرسلین کے محبت کے رہنے کا مقام ہے، ایمان کے رہنے کی جگہ ہے. اب یہاں کچرا آ جاتا ہے. کچرا کہاں آتا ہے مولا؟ رہنے کی جگہ آ جاتا ہے. کیسا آتا ہے؟ جہاں چاروں طرف سے دیواریں ہیں وہاں کچرا آتا ہی نہیں. جہاں دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، دریچے ہیں، وہاں کچرا آتا ہے. دروازے، دریچے، کھڑکیاں ہیں تو کچرا آتا ہے. کیونکہ دروازہ کیوں رکھے ہیں؟ گھر والے کے آنے جانے کے واسطے. مگر کیا ہوتا ہے، دروازہ ہے نا،
دریچہ ہے نا وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا, آ جاتا کچرا اس میں. ہوا آنے کے لیے دریچہ رکھے, مقصد کیا ہے؟ ہوا آئے, کچرا آ جاتا اس میں. دروازہ رکھے, مہمان آئے, گھر والا آئے, گھر کے لوگ آئیں اس واسطے, کچرا آ جاتا اس میں. اس طرح اس گھر کے دروازے ہیں, یہ کان, یہ آنکھ, یہ لب, دندان, یہ سب راستے ہیں. جو بھی آتا ہے اس کے ذریعے آتا ہے اس گھر میں. اس لیے شریعت نے ان دروازوں پر پابندی لگائی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے مصطفیٰ آپ ایمان والوں سے بولو کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں, یعنی دروازہ بند رکھیں, کیونکہ ہماری تجلی گاہ ہے ان کا قلب, کسی ایسے ویسے کو آنے نہ دیں. یہ دروازے رکھے گئے ہیں, جس کو آنا ہے, جس کو لینا ہے تب آنکھیں کھولنا ہے, جسے نہ لینا ہے تب آنکھیں بند کر لینی ہے. خلوت سرائے دل میں رہ غیر کو نہ دینا, شاہ کمال گرم کنڈا شریف میں ہمارے پیر فرماتے ہیں, خلوت سرائے دل میں رہ غیر کو نہ دینا, ہمت اسے کہے ہیں, غیرت اسے کہے ہیں. خلوت سرا کسے بولتے ہیں؟ بیڈ روم, جہاں کوئی بھی آتا نہیں. دوسرا, آپ کا محبوب ہی رہتا ہے. گھر میں کئی مقامات ہوتے ہیں, دہلیز ہوتی ہے, دیوڑی ہوتی ہے, دالان ہوتا ہے, ہال ہوتا ہے, آنگن ہوتا ہے, باغیچہ ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے, کمرے ہوتے ہیں, دیوان خانہ ہوتا ہے, جس میں سارے دوستوں کو بلا کر بات چیت کر کے آدمی بھیجتا ہے. اور ایک ہوتا ہے بیڈ روم, خلوت کدا, جہاں وہ تنہائی میں رہتا ہے. شاہ کمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیروں کے پیر فرماتے ہیں, ہمارے 8ویں دادا پیر فرماتے ہیں, خلوت سرائے دل میں رہ غیر کو نہ دینا, تمہارے یار کے سوائے کسی کو آنے نہ دینا, راستہ نہیں دینا. خلوت سرائے دل میں رہ غیر کو نہ دینا, ہمت اسے کہے ہیں, غیرت اسے کہے ہیں. ہمت, غیرت سمجھنا, روشم کسے بولتے غیرت؟ آپ کی عزت پر جب کوئی حملہ ہو تو تب جو غصہ آتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ غیرت. آپ کی بدخ کوئی لے کے چلے گیا, تب غصہ آتا, بہت غیرت آ گئی, ہنستے ہوئے غصہ کرتے. آپ کے پرانی جھاڑو چلے گا, کون دے کیا دیوانہ ہو گیا کہ وہ پھینکنا بول گیا, میں وہ کون لے کے چلے گا, غصہ آتا نہیں. آپ کی جھاڑو لے کر گیا, آپ کی بہن کو کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے تو غصہ آتا, اسے کیا کہتے ہیں؟ غیرت. آپ کے دیوان خانے میں آ کر کوئی سویا ہے, آمنے جا کر 2 تماچے ماریں گے. خلوت سرائے دل میں رہ غیر کو نہ دینا, ہمت اسے کہے ہیں, غیرت اسے کہے ہیں. تو یہ خلوت سرا ہے, آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے داخل ہونے والے داخل ہو جاتے ہیں. کچرا بھی آ جاتا ہے, کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو دیتے ہیں. جب کچرا آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو دے کر نکال دیتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بیان فرماتے ہیں, آپ کے لفظ سے مخموم القلب جو آپ نے فرمایا, اس سے معلوم ہوا کہ یہ گناہ, بغاوت, آپ اپنے بڑے کے خلاف ہو کر فخر مت کرو, شان مت سمجھو, کچرا آ گیا ہے آپ کے پاس. آپ نے گناہ گاری ہے تو کوئی کمال ہنر مت سمجھو, کچرا آ گیا آپ کے پاس. بڑی ٹرک سے, بہت کمال سے گناہ کر دیتا ہوں میں, کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی. فخر کرنے کی بات نہیں دیوانے, کچرا آ گیا تیرے اندر. میں بغاوت پر تلا ہوا ہوں, میں بڑے کی بڑائی کو ماننے کو تیار نہیں, مر جاؤں گا ماننے کو تیار نہیں. سمجھ لو یہ فخر کی بات نہیں, خوشی کی بات نہیں, کچرا آ گیا تمہارے. اسی طرح غل و غش تمہارے اندر ہے, دھوکہ بازی ہے, فراڈ ہے, فراڈیے بنے ہوئے ہیں. اس کا مال ہڑپ کر لیا, اس کا مال ہڑپ کر دیا, اس کو دیوانہ بنا کے پیسے لوٹ لیا اس کا, اور سمجھ رہے ہیں بہت 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 ٹرکس ہے بھائی ہمارے پاس. دیکھو کیا ہے, ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. جتنا بھی مال ہے ظلم کا مال ہے, حرام کا مال ہے, اور پھر مالدار بنے ہوئے ہم. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. سرکار فرماتے ہیں تمہارے اندر غل و غش ہے تو گویا کچرا ہے, اور حسد ہے تو فخر کرنے کی بات نہیں. کیا ہے تمہارے اندر؟ کچرا ہے. کچرا آتا ہی ہے مولا, کیا کرتے؟ جھاڑو دیتے. نہیں دیے تو کیا ہوتا؟ بڑھتے جاتا بڑھتے جاتا بڑھتے جاتا بڑھتے جاتا. اس کے بعد وہ کچرا تو ٹی بن جاتا. اس واسطے کیا کرتے؟ لکھ کر لگا دیتے, یہاں کچرا نہیں ڈالنا,
وہ نہیں لکھ کر لگا تو کیا ہوتا ہے، پہلے ایک آدمی، اس کے بعد اور ایک، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد خود بھی ڈالنا پڑتا ہے، اپنے گھر کا کچرا لے جا کر سامنے، گھر کے سامنے ڈال، کچرا ٹوٹی، کوڑا دان بن گیا آپ کا گھر کا سامنے کا علاقہ۔ اس طرح بلا تشبیہ و تمثیل، جیسا یہ کچرا آئے جھاڑو دے دیے فوراً تو پاک ہو جاتا کرتے۔ میں نے پہلے بھی مثال دے کر سمجھایا، کسی مقام کو آپ پاک کرتے ہیں تو پاک آنے والے کی کو دعوت دے رہے ہیں۔ بازو کرسی ہے، بازو بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ کا دوست آ رہا ہے، آپ یوں صاف کر رہے ہیں تو کیا ہے مانا، آؤ بلانا ہے۔ تو آپ اپنے قلب کو پاک کرتے رہیں گے تو خدائے پاک کی تجلی کو دعوت ہے، مولا اس گھر کو قبول کر لیجئے۔ خدا کی پسندیدہ چیزوں کو آپ رکھیں گے تو اشارہ ہے سورہ نور میں، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا فیہا متاع لکم۔ اللہ فرماتا ہے جن گھروں میں کوئی بھی رہتا نہیں، اس میں تمہاری چیز ہے، اس میں تم جا سکتے۔ جن گھروں میں کوئی بھی رہتا نہیں، اس میں تمہاری چیزیں ہیں تو تم جا سکتے۔ اشارہ ہے اس میں کہ تمہاری چیز ہے، تم جا سکتے۔ مولا تجلی فرمائیں گے، مولا تجلی فرمانے کی مصلحت کوئی پوچھے، مولا اس کے دل میں کیوں تجلی کر رہے ہیں آپ؟ ہماری پسند کی چیزیں ہیں مولا، آپ کی پسند کی چیزیں کیا ہیں؟ عشق محمدی ہے، عشق انبیاء ہے، عشق مرسلین ہے، نماز کی محبت ہے، روزوں کی محبت ہے، زکوٰۃ کی محبت ہے، حج کی محبت ہے، اسلام پر مرنے کا جذبہ رکھتا ہے، ایمان پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہے۔ یہ سب ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں، ہم یہاں تجلی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔ اور ایک اشارہ سنیں گے آپ جو قرآن مجید میں سورہ یوسف، ساری قرآن کی صورتیں، سبحان اللہ، قرآن کی صورتیں ہیں، ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے، حق ہی حق ہے، اسرار ہی اسرار ہیں، اس کی اسرار و معانی و مفاہیم و رموز کی کوئی حد نہیں۔ سورہ یوسف پر آپ غور کیجئے، خاص یہ ایک سورہ، امام غزالی نے بھی اس سورہ کی تفسیر فرمائی، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ سرکار یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں، جس کے پاس ہمارا سامان نہیں ملا اسے پکڑنے سے اللہ ہم کو بچائے۔ ہم اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہمارا مال ملا، جس کے پاس ہمارا مال نہیں ملا پکڑ لو بولے تو بھی ہم نہیں پکڑیں گے، جس کے پاس ہمارا مال ملا ہم چھوڑو بولے تو نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے میں استدلال کرتا ہوں جس کے قلب میں حب رسول، عشق انبیاء، عشق مرسلین، عشق صحابہ، عشق اہل بیت، قرآن کی محبت، حدیث کی محبت، کعبے کی محبت، نماز کی محبت، روزے کی محبت، حج کی محبت، ایمان کی محبت، اسلام کی محبت ہے، بولو یہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اللہ بولے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کے پاس میرا مال ہے، میری پسند، میں اسے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اس لیے ہمارے قلب کو ہم پاک رکھیں گے، کچرے سے پاک چیزوں کو رکھیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ کی تجلی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، انبیاء اور اولیاء کا ہمارا قلب مسکن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ گئے تو یہ سمجھ لے کوئی تو کچرے سے کراہت کرے گا۔ عاشق رسول جو ہے وہ اس حدیث کو دیکھ کر سمجھ لے گا گناہ گاری، حسد، بغاوت اور یہ غل و غش جو ہے وہ کوئی شان کی بات نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی حسن نہیں ہے، تو کیا ہے؟ کچرا ہے، اسے دور کرنا چاہیے۔ لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک دیکھیے، ان چیزوں سے کراہت پیدا کرنے کے لیے، چیزیں اتنی گندی ہیں، اسے کراہت پیدا کرنے کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ مخموم القلب، اس کا دل جھاڑو دیا ہوا ہے، زبان کا سچا ہے، زبان پر سچ ہے، دل میں نیکی ہے، اخلاص ہے، خلوص ہے، ادب و احترام ہے، نصیحت ہے، خیرخواہی ہے، زبان پر سچ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ لوگوں میں افضل آدمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا حسد بہت بری بلا ہے۔ حسد کوئی کیوں کرتا ہے؟ حسد یہ بیماری کیوں آتی ہے؟ پھر اس کا علاج، حسد کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھنا جن چیزوں کی وجہ سے حسد کرتا ہے ان چیزوں کو افضل سمجھتا ہے، ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔ تو کسی کے پاس دنیا زیادہ ہے، مال و متاع زیادہ ہے، دکانیں ہیں، مکان ہیں، عمارتیں ہیں،
کھیتے ہیں، بغیچے ہیں، سواریاں ہیں، ان کی اہمیت رکھنے والا یہ جس کے پاس ہے اس سے حسد کرے گا. یعنی دنیا جسے مل گئی اسے دیکھ کر حسد وہ کرے گا جو دنیا کا دیوانہ ہے، جو دنیا کی اہمیت رکھتا ہے. دنیا کیا ہے یہ جان لیا تو دنیا جسے ملی وہ حسد نہیں کرے گا. دنیا کی وجہ سے حسد کوئی کرتا ہے تو وہ نادان، دنیا کا جاہل ہے، دنیا کو جانا نہیں. دنیا فانی ہے، دنیا غدار ہے، دنیا کسی کا ساتھ نہیں دینے والی، دنیا جسے اپناتی ہے اسے آخر میں تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. یہ سب جانا نہیں، اس لیے وہ دنیا کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ہو کر حسد کرتا ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ ہم مصطفیٰ سے پوچھیں گے. وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کی شان حضور بیان کرتے ہیں. جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر تیار ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، جو خون کے رشتہ دار ہیں وہ خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، جو بھائی ہیں وہ بھائی کے دشمن ہو گئے ہیں، بہنیں بہنوں کے دشمن ہو گئے ہیں. کبھی کبھی تو بچے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اس دنیا کے لیے کہ یہ ماں باپ مریں گے تو ہم کو میراث ملے گی. اللہ اللہ یہ حال ہے. بچے ہیں ماں باپ کے موت کے منتظر ہو جاتے ہیں، اور انہی ماں باپ کے موت کے منتظر ہوتے ہیں جن کے پاس یہ دنیا زیادہ رہتی ہے. امام ترمذی اور ابن ماجہ رضی اللہ عنہ سہل بن سعد ساعدی سے روایت لاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. حضور فرماتے ہیں اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں دیتا. اس حدیث کی بڑی شرح ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. یہ دنیا اللہ کے نزدیک کسی چیل کا پر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. اب معلوم ہوا کافروں کو اللہ تعالیٰ کھانا بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، شربت بھی دیتا ہے، اور کیا دیتا ہے؟ سونا دیتا ہے، چاندی دیتا ہے، حکومت دے رہا ہے، سلطنت دے رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا دنیا اللہ کی نظر میں کتنی حقیر ہے. مچھر کے پر کے، مچھر کو کتنے پر ہوتے ہیں؟ دو پر. ایک پر کے بھی برابر نہیں ہے. مچھر کا ایک پر دنیا سے افضل ہے. بھلے عالم صاحب کے نزدیک، بھائی عالم صاحب کو کیا معلوم، یوں بول لیں گے. وہ صوفی صاحب کے نزدیک، صوفی صاحب تو صوفی صاحب ہیں بھائی، انہوں دنیا کا مزہ کیا جانے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کے نزدیک، کریٹر کے نزدیک تم کو کیا معلوم ہے؟ وہ خالق ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. اسی نے پیدا کیا دنیا کو. پیدا کرنے کے بعد اس کے حبیب کے ذریعے بتا رہا ہے مچھر کے ایک پر کے برابر بھی مقام نہیں اس کا میرے پاس. مچھر کا پر، مچھر کا کچھ، پورا مچھر نہیں، اس کے برابر دنیا کا کچھ نہیں بول رہے ہیں سرکار. پوری دنیا، اس میں سارا گولڈ بھی آ گیا، سلور بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا. ساری دولت دنیا کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کے کچھ حصے کے برابر نہیں ساری دنیا. اور تم کو ساری دنیا ملتی بھی نہیں. کتنی دنیا ملتی ہے آپ کو ساری زندگی میں؟ دنیا کے اگر کروڑ حصے کرے تو اس میں کروڑ حصے کے پھر کروڑ حصے کرنا پڑے گا. کسی کے پاس 10 لاکھ کروڑ روپئے ہیں، اس کی دولت کے سامنے آپ کی دولت بہت کم ہو گئی نا. اسی دولت میں رہ کر مر جاتے آپ. بہت تھوڑی دنیا آپ کو مل رہی ہے، اور وہ ساری دنیا مصطفیٰ کی نظر میں، خدا کی نظر میں کسی مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور آپ کو جو تھوڑی دنیا ملی ہے وہ تھوڑی دنیا چھوڑنا نہیں ہے، وہ بھی چھوڑنا نہیں ہے، اسے خدا کی مرضی کے مطابق کر لینا ہے. کریں گے تو آخرت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے. چھوڑ دینا نہیں ہے. کیسا چھوڑیں گے آپ؟ دنیا، آپ خود دنیا میں ہے نا، آپ بھی دنیا ہے. اسے اللہ کی مرضی کے مطابق کر لینا ہے، الگ بحث ہے بہرحال. اور آخرت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت مستورد بن شداد فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابی رسول
मुस्तौरिद बिन शद्दाद फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुकुम इस्बअहु फिल यम्मि युखरिजु फलयंजुर बिमा तरजिउ। सरकार फरमाते हैं आखिरत के मुकाबले में दुनिया क्या है। हुजूर फरमाते हैं आखिरत के मुकाबले में दुनिया की इतनी मिसाल है कि तुम्हारा कोई आदमी समंदर के पास जाए और समंदर में अपनी उंगली रखे, समंदर में, फिर वो उस उंगली को उठा ले, तो उंगली क्या लेकर आएगी समंदर में से? पानी। वो समंदर के मुकाबले में उंगली में जो पानी है वो कितना है? आखिरत के मुकाबले में दुनिया उतनी है। सही हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। कोई मुकाबला है मौला समंदर के सामने, अल्लाह तशबीह मुस्तफ़ा की है, सरकार का की तमसील, सरकार मिसाल दे रहे हैं, गौर करना है भाई, ज़्यादा को थोड़ा की मिसाल बोलना है भाई। समंदर में से एक घड़ा पानी, ये भी हो सकती ना मिसाल, वो सरकार वो नहीं बोल रहे हैं। समंदर में से एक हौज़ पानी, वो भी बेशक बहुत बड़ा फ़र्क रहेगा, समंदर कहाँ हौज़ कहाँ। समंदर से एक चमचा पानी, सरकार किसकी मिसाल दे रहे हैं? उंगली रखने की, उंगली। मैं ये कहता हूँ मुझे समझ में आया कि चमचा अगर डालकर निकालेंगे तो पानी आएगा और पानी रहेगा उसमें, उस चमचे में पानी रहेगा, बखा रहेगी उसमें, कुछ देर तो रहेगा ना। उंगली डालकर निकालना, अशारा सब्बाबता, यहया बिन सईद ने इशारा किया इस उंगली को यूं डालकर निकालेंगे तो बहुत थोड़ा पानी समंदर से लेगी उंगली, और उसके बाद वो पानी भी फौरन खत्म हो जाए। सरकार फरमाते हैं आखिरत के मुकाबले में दुनिया यही है, और ये पूरी दुनिया, उसमें से थोड़ी दुनिया तुम्हें मिलती है, उसमें से वो जो है चंद दिनों के लिए तुम्हें मिलती है, उसे अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कर लो तो आखिरत तुम्हें मिलेगी। इसी तरह सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा से हदीस मरवी है कि आप फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ एक मकाम से, देखते हैं एक बकरी का बच्चा छोटे छोटे कान वाला मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो रिवायात में आया सरकार ने उसे पकड़ा, पकड़ के हुजूर ने फरमाया ये एक दिरहम में कौन लेना पसंद करेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, इसे कुछ भी देकर कोई भी लेना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि ये अगर ज़िंदा भी रहता तो इसके कान छोटे छोटे हैं, कोई भी नहीं लेगा, ज़िंदा भी रहता, अब तो ये मरा हुआ है, कोई भी नहीं। सरकार फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक दुनिया इससे भी बदतर है। इन अहादीस पर गौर करो। आशिक़ान रसूल हैं ना हम, आशिक़ान रसूल हैं या आशिक़ान नफ्स हैं? सोचो ज़रा, अल्लाह के वास्ते आपको जो पसंद आ गया वो दीन, जो दीन है, जो खुदा और रसूल की मंशा है, उसकी तरफ ख्याल नहीं। ये बात पसंद आ गई ये दीन, ये बात पसंद आ गई वो दीन, ये दीन नहीं। खुदा को जो पसंद है बंदा उसके ताबे हो जाए, यह है दीनदारी। खुदा को जो पसंद है वो जानेगा कैसा? पहले जानना चाहिए कि खुदा को क्या पसंद है, खुदा को क्या नापसंद है, मुस्तफ़ा को क्या पसंद है, मुस्तफ़ा को क्या नापसंद है। उलमा की सोहबत में रहकर जानो, और उसके बाद जो खुदा और रसूल को पसंद है उसके सामने झुक जाओ। यही आशिकी है, यही इश्क़ मुस्तफ़ा है, यही इश्क़ रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसे यूं बोल रहे हैं, और आप उस दुनिया की वजह से अपने भाई से हसद करते हैं। जिन चीज़ों की अहमियत होती है, अहमियत की वजह से जिसके पास वो है उससे हसद, उन चीज़ों की अहमियत की वजह से, और दूसरा अपने भाई से मोहब्बत ना होने की वजह से। इस वास्ते आप देखेंगे जिससे मोहब्बत है उसके पास कुछ भी हो आप हसद नहीं करेंगे। हसद क्यों होता है? एक तो उस दुनिया की अहमियत की वजह से, दूसरी अहमियत हो या ना हो, जिसके पास वो है उससे मोहब्बत है, प्यार है, इखलास है, और रहने दो उसको। करोड़ों रुपए, आपके अब्बा के पास करोड़ों रुपए हैं, हसद करेंगे? आपके अम्मी के पास है, हसद करेंगे? आपके बेटे के पास है, हसद करेंगे? क्यों? मोहब्बत। आपके माशूक के पास है दौलत, हसद करेंगे? नहीं, वो दौलत सलामत रहना, और बढ़ने दो, और बढ़ने दो। अल्लाह, वजह क्या? जिसके पास है उससे मोहब्बत है, नफ़रत नहीं। अब बोले ये कैसा करेंगे? दुनिया की अहमियत घटाना है तो आपने दुनिया की तारीफ़ की, दुनिया क्या है बताया। अब इससे मोहब्बत कैसा होगी? जिसके पास दौलत है उससे मोहब्बत होना, मोहब्बत नहीं तो नफरत होती। इसलिए आप देखते हो उस्ताद के पास इल्म होता है तो आपको जलन नहीं होती,
استاد کی عزت ہوتی ہے تو آپ کو حسد نہیں ہوتا، غوث پاک کی عزت ہوتی ہے تو آپ کو حسد نہیں ہوتا، مجھے کیا محبت ہے، عقیدت ہے۔ میں ان سے محبت کیسا کروں؟ شارٹ میں بول رہا ہوں، میں کسی وجہ سے ہی محبت ہوتی ہے، کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی ان سے محبت ہے؟ کیا بولوں، اخلاق تو میں معلوم نہیں، صورت شکل میں آج تک ایسا حسین دیکھا نہیں۔ کوئی ہے، کچھ چیز ہے نا، وہ وجہ ہے کہ آپ کو محبت ہو گئی، اب وہ کچھ بھی رکھ لے جلتے نہیں، ہوتا نا با، دیکھو حصی باتیں کر رہا ہوں میں، اور کسی کے پاس صورت شکل نہیں ہے، اخلاق ہیں، بھائی کبھی غرور نہیں کرا وہ بیچارہ، کبھی گھمنڈ نہیں کرا، کبھی بخالت نہیں کرا، کبھی سستی نہیں کرا، بہت محبت کا، بہت محنت کرتا۔ اب وہ دولت مند بن گیا تو جلتے نہیں، ہوندے با اور بڑے اس کا دولت اور بڑے۔ وجہ کیا؟ محبت ہے، کیوں محبت ہے؟ اس کے پاس وہ ہے۔ سارے مسلمانوں کے پاس ہم کیسا دیکھیں گے، ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں کے پاس دو ہیں جن کی وجہ سے آپ کو محبت کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ کیا ہے اس کے پاس؟ بھائی اللہ کی دوستی ہے، اللہ اسے چاہتا ہے، میں اس سے کیوں جلوں؟ وہ مومن ہے، اللہ اسے چاہتا ہے، اللہ اسے ظلمات سے نور کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ اسے جہنم سے بچا رہا ہے، اللہ اسے جنت کی طرف لے جا رہا ہے، وہ اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ سب اس کے پاس ہے نا، اس لیے میں اس سے نفرت نہیں کرتا، میں اسے چاہتا ہوں۔ دوسرا کیا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی ایمان والوں سے کے ساتھ ہے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہو۔ جس گھر میں آپ کا یار ہے، جس گھر میں آپ کا محبوب ہے، اس گھر سے نفرت ہوتی ہے؟ دیکھتے ہیں کیسی فنیشنگ کیسی ہے، پینٹنگ کیسی ہے، دروازے کیسے ہیں، ٹائلز ہے کیا، مرمر ہے کیا، وہ ہے کیا، ہاں 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 مرمر ہے کہ مر کرتے اس کے اوپر۔ امر علی دیار دیار لا الہ اقبل ذل جدار و ذل جدارا، شاعر کہتا ہے میں گھروں پر سے گزرتا ہوں، سب لیلا کے گھر ہیں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ وما حب الدیار شغف نہ قلبی ولکن حب من سکن الدیار، گھروں کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، گھروں میں جو رہتا ہے اس کی محبت کی وجہ سے۔ بھائی یہ حصی باتیں ہیں، مشاہدے کی باتیں ہیں، عقل قبول کرتی ہے، نقل کوئی بھی انکار نہیں کرے گا ان باتوں کا، کہ ایک دیکھتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل ایک جھوپڑا ہے، کون رغبت کرتا ہے اس میں رہنا، کون چاہتا ہے؟ جھوپڑا ہے، دیکھیں ادھر سے بلی آتی ہے، ادھر سے چوہا جاتا ہے، ایسا ہی اس میں آپ دیکھتے ہیں آپ کا دوست آ گیا، اس میں رہتا ہے، اب اس جھونپڑے سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی پوچھا کہ اس جھونپڑے سے کیوں آپ محبت کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں میرا دوست ہے۔ اس جھونپڑے کی کوئی تعریف کرے تو آپ جلیں گے؟ کیا ہو گیا؟ اب اس کے نقائص نظر نہیں آتے، اس کا کمال ہی نظر آتا ہے۔ آپ ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرا یار ہے اس جھونپڑے میں، بلا تشبیہ و تمثیل، مسلمان ہے، وہ آپ کو نہیں چاہتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ جیسا بھی ہے، مسلمان ہے، تو وہ دولت اس کے پاس ہے، وہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنی عام ولایت سے مالا مال کیے ہوئے ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایمان کی وجہ سے اس کے سرکار کا فیضان اس کے ساتھ ہے، سرکار کا قرب اسے حاصل ہے۔ یہ جب اس کا استحضار ہوگا، آپ جس مسلمان کو بھی دیکھیں گے یہ ساتھ سوچیں گے اس کے پاس یہ دو دولتیں ہیں، محبت کریں گے۔ اس کے پاس کچھ دولت ہو، حسن ہو، جمال ہو، آپ جلیں گے نہیں۔ یہ دنیا کی اہمیت ہے اور اپنے بھائی کی اہمیت نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جلن شروع۔ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ کوئی لے کر چلا جائے تو جلن ہوتی ہے کیا؟ آپ کے دیوڑی میں کچرا پڑا ہوا ہے، وہ ایک آدمی اٹھا کر چھپ کر آہستہ سے آپ کو بتائے بغیر لے کر نکل گیا، آپ کیا کہ ہنستے وجہ کیا؟ اس جو لے کر گیا اس کی اہمیت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ مالداروں کی شرارت سے بچ کر رہنا چاہتے ہیں، ان کی دولت کی پرواہ مت کرو، قسم کھا لو خدا کی، سونے کا ڈھیر رہے، چاندی کا ڈھیر رہے، ساری دنیا کی خدا کی قسم کھاتا ہوں میں اسے کچرے کے جیسا سمجھوں گا، مالدار کچھ بھی نہیں کریں، دعا دیں گے آپ ان کی دولت کو حسرت سے دیکھیں گے، وہ آپ سے غصہ کریں گے، حسد کریں گے، نفرت کریں گے، سب چلے گا۔
ان سے نفرت کرو. ایک صحابی حضور کے پاس آتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, یا رسول اللہ دلنی علی عمل ان عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. تو آقا فرماتے ہیں ازہد فی الدنیا یحبک اللہ, تو دنیا سے نفرت کر, اللہ تجھ سے محبت کرے گا. ازہد فیما عند الناس یحبک الناس, تو لوگوں کے ہاتھوں میں جو دولت ہے اس سے نفرت کر, لوگ تجھ سے پیار کریں گے. تو یہ کہہ رہا تھا. تو حسد کیوں ہوتا ہے آپ سمجھ گئے. دنیا داری, دنیا کا مال, دنیا کا حسن و جمال, اسے اہمیت دیتا ہے آدمی اس وجہ سے, اور جس کے پاس ہے اس سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ہماری محبت پر بہت زور دیا ہے. حضور فرماتے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا تدخلون الجنت حتی تؤمنون, تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان والے نہیں ہوں گے, یعنی کمال ایمان جب تک حاصل نہیں ہوگا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کر لو گے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم, کیا میں ایک چیز کی دلالت کروں, ایک چیز بتاؤں جس کو اختیار کر لو گے تو تم آپس میں محبت کر لو گے. وہ کیا ہے؟ آپس میں سلام کو عام کرو, سلام آپس میں ایک دوسرے کو کرو گے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرو گے تو ہوگا کیا؟ نفرت دور ہوگی, محبت بڑھے گی. محبت بڑھے گی تو ایمان کامل ہوگا, ایمان کامل ہوگا تو آپ نیکیاں ہی نیکیاں کریں گے اور جنت میں جلد سے جلد, یعنی جنت میں بغیر عذاب کے داخل ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حسد کرنے والا کیوں حسد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. جس کے پاس دولت ہے وہ دولت ایسے ہی اس کے پاس آ گئی سمجھتا ہے, نہیں میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے, میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے بولا تو یہ جلے گا نہیں, اس کی طرف ہو جائے گا, فوراً علاج کر لے گا. تو اب ہم علاج کی طرف آتے ہیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, یہ یقین کامل ہو تو آدمی ہرگز حسد نہیں کرے گا. حسد کرنے سے ملتا کیا ہے؟ جلن کے سوا, گناہ کے سوا, اللہ کی ناراضگی کے سوا. ایمان کامل ہے کہ اسے جو دینے والا ہے وہی میرا بھی دینے والا ہے, ان کو جو دینا ہے وہی سب کو دینے والا ہے, اور وہ دینے والا موجود ہے, وہ دینے والا قائم ہے, دائم باقی ہے. اس دینے والے کو زوال ہی نہیں ہے, فنا ہی نہیں ہے, نقص ہی نہیں ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ دینے والا ہے اور میں بھی اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا بھی مولا ہے. اور وہ دینے والا ہے کہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے, مانگنے پر راضی ہوتا ہے. یہ سوچ لینے والا ہے بندہ تو وہ اس کو کی دولت کو دیکھ کر جلے گا نہیں. جلتا وہ ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے, اور نادان جاہل سمجھتا نہیں کہ کسی کو کچھ دینے والا اللہ ہے تو وہ لینے والا اللہ دینے والا, تو اس دولت کو دینے کا فعل اللہ کا ہے. اللہ کے فعل پر ناراض ہوتا ہے حاسد, جلنے والا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جسے دیا اللہ نے اسے اور زیادہ دے کر اس کا عذاب بڑھا دیتا ہے, جل جل کے مرتا ہے. تو اسی لیے علاج کیا ہے مولا؟ ہم فقیروں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, مسجد کے باہر فقیر بیٹھے رہے, مسجد کے اندر مانگنا اپنے لیے ناجائز ہے, اسے دینا بھی ناجائز ہے. مستحقین کے لیے آپ مسجد میں مانگ سکتے ہیں, اپنے لیے نہیں. مسجد کے باہر فقیر بیٹھے ہوئے رہتے, اکثر دیکھتے ہیں آپ, 3 فقیر بیٹھے ہوئے تھے. کتنے؟ 3. تو 3 میں ایک جاگ رہا تھا, 2 سو رہے تھے. ایک فقیر جاگ رہا تھا, 2 سو رہے تھے, بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں. تو اب آنے والا مسجد سے نماز پڑھ کے حارث فردان باہر نکلے, دینے کو مولا, ایک آدمی ایسا سلام کرتا. تو انہوں نے 500 روپے کا نوٹ نکالا, جو جاگ رہا تھا اسے دیا, دے کر نکل گئے. یہ جو لیا, یہ اونگ رہا تھا نا, وہ جاگ گیا, وہ بازو والا بھی جاگ گیا, ٹکر لگی, وہ اٹھ گیا. یہ جو ہے جھگڑنے لگا, کیا جی 500 روپے بیگ میں رکھ رہے ہیں, کیا میرا بھی حصہ ہے اس میں, دیو میرا 250 میرے, تمہارے 250 دیو. وہ دیتا کیا؟ وہ فقیر دیتا نہیں. تیسرا جو بیٹھا تھا انہیں پوچھا کون سی چیز؟ وہ جا رہی نا, انہوں حارث جا رہے ہیں. فوراً اٹھ کر دوڑتا, یہ لڑتا نہیں, فوراً دوڑتا ادھر, یجمان ان کو دیے نا مجھے. اب کیا کرتے حارث؟ کبھی 500 دے دے, کبھی اتنی دور سے آیا لے 1000 روپے رکھ لے. ملا دیکھو,
تو اسی طرح جو کسی بھائی کو دیکھ کر یجمان دینے والا ہے تو دینے والے کو دیکھتا نہیں، لینے والے سے لڑتا رہتا، جلتا رہتا. ارے نادان، تو جس سے مانگ رہا ہے وہ فقیر، تو جس سے جھگڑ رہا ہے وہ فقیر. جو غنی ہے وہ تیرے رگے جان سے زیادہ قریب ہے، وہ تیرے ساتھ ہے، جو 18,000 عالم کو پالنے والا ہے، جو دوستوں کو بھی پالتا ہے، دشمنوں کو بھی پالتا ہے، وہ خدا تیرے ساتھ ہے. تو کیا بھکاری سے مانگتا ہے؟ تو کیا اسے دیکھتا بیٹھا ہے؟ تو وہ دوسرا فقیر چالاک تھا، ہوشیار تھا. میں بولا اس سے مانگوں تو بیکار ہے، فضول ہے، وقت ضائع ہوگا، مجھے ملے گا نہیں، مار ہی ملے. تو فوراً گیا یجمان کی طرف ہو گیا. اگر وہ مثال ہے یہ، اس فقیر کو 4 قدم چلنا پڑا، اور وہ یجمان جو ہے عارضی یجمان ہے، مجازی یجمان ہے. وہ جو ہے اس کی دولت ختم ہو سکتی ہے، اس کا دل بدل سکتا ہے، وہ بخیل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فقیر بھی ہو سکتا ہے. مگر یہاں جو یجمان ہے اس سے مانگنے کے لیے 1 انچ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اس سے مانگنے کے لیے کچھ عمل کر کے مانگنے کی وہاں ضرورت ہے. اللہ یوں پکارا اسی لمحہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ دے یا نہ دے، تیرا اللہ پکارنا ہی بڑا خزانہ مل گیا تجھے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم. اس لیے اللہ والا شاعر کہتا ہے اذا ما تمنى الناس روحا وراحة تمنيت ان اشكو اليك وتسمعه. اے اللہ، جب لوگ سب روح و راحت کی تمنا کریں گے، مجھے بھی ایک تمنا ہے میرے مولا کہ میں تجھ سے عرض کرتا رہوں، تو سنتا رہے. میں یا رب یا رب یا رب اللہم اللہم یہ میں کہتا رہوں اور تو میری دعا سنتا رہے. یہ بڑی دولت ہے خدا کی عزت و جلال کی قسم کہ آپ اسے پکار رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ کا خدا ہے. آپ اس سے مانگ رہے ہیں جس سے محمد مصطفیٰ مانگتے ہیں. آپ اس سے مانگ رہے ہیں، وہ ہمارا مولا ہے. اس سے مانگیں تو وہ دے بھی تو عزت، نہ دے بھی تو عزت. اور اس کے غیر سے مانگیں گے، لوگوں سے مانگیں گے تو وہ دے بھی تو ذلت، نہ دے بھی تو ذلت. اب بلا تشبیہ و تمثیل آپ اپنی امی سے مانگتے ہیں کھانا دو، امی دیے تو بھی آپ کو عزت، نہیں دیے تو بھی بے عزت نہیں ہوتی. بازو جا کر پڑوسی کے پاس کھانا دو، لے لو جی، رات کا بچ کو ہے کھا لے. دیے بھی تو ذلت، نہیں دیے تو بڑی ذلت. حسد پیدا ہوتا ہے تو فوراً دیکھنا، یہ جس کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے وہ اس وجہ والا، بنانے والا، اس دولت کا دینے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے نا، وہ میرا مولا ہے نا. میں اس سے مانگوں گا، میں اس سے بھیک مانگوں گا. جب کبھی حسد کا موقع آتا ہے سمجھ لینا خدا کی طرف ہونے کا خاص موقع ہے، کیونکہ اس وقت آپ تڑپ کر اللہ سے مانگیں گے. ظاہر بات ہے نا، اس وقت دعا کرو دعا کرو، دعا کرتے رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس دولت آ گئی، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا دل متاثر ہو گیا ہے. اب دعا کریں گے تو دل سے دعا کریں گے، تو دل سے دعا کرنے کا وقت ہے، آپ جل کے مر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، حدیث صحیح میں آیا کہ حضور فرماتے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو معلوم ہو جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو جو مانگتا ہے اللہ اس سے معلوم ہوا مانگنا خود بڑی دولت ہے، مانگتے ہی راضی ہو جاتا نا. یہ سوچنے والا جلتا رہتا نہیں، مولا سے بھیک مانگتے رہتا. میں جو مانگا وہ نہیں دیا، جو وہ چاہتا ہے وہ مل گیا نا، اس کی رضا. اور کبھی فوراً نہیں ملا تو خوش ہو جانا کہ ہمارا پکارنا اسے پسند آ گیا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی مولا تعالیٰ دینے میں دیر کرتے ہیں، ہمارا پکارنا پسند آ جاتا. بلا تشبیہ و تمثیل، کوئی قوال اس کا گانا ہمیں پسند نہیں ہے، وہ فوراً دے آتا. اس کی آواز گونجنے سے پہلے، بلند ہونے سے پہلے آپ کیا کرتے؟ ٹھہر لو 5 روپے. تو وہ دیوانہ خوش ہو جاتا کہ مجھے اتنا چاہتے ہوں نا، 1 منٹ بھی کھڑاتے نہیں، تیری آواز سننا نہیں ہے. ایسی بھونڈی آواز ہے، ایسی آواز ہے، کیا کلام پڑھتا ہے تجھے بھی سمجھ میں آتا نہیں، دوسروں کو بھی سمجھ میں آتا نہیں. فقط ڈھول کی آواز ہے، ڈھول کی آواز سنوں کیا، میں دیکھ کر فوراً بھیج دیتا. یہ ایک ہے جس کا پڑھنا آپ کو پسند آ گیا، آواز سنیں. اور ایک نظم پڑھنے کا، اور ایک نظم پڑھنے. یہ کیا جی چائے پیتے کیا تم؟
جو مانگتا وہ دیتے نہیں. پیسے دیں بھائی, ایک چائے لا کے دو ان کو, بسکٹ بھی کھائیں گے, کھا لینے کے بعد پڑھو, ناشتہ کرے, ناشتہ کر لے کر پڑھو روزانہ. تو دیر ہو رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا پکارنا بہت پسند آ گیا, تمہیں سننا چاہتا ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے, محبوب بنا لیتا ہے, فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس کے اوپر بلا اونڈیل دو, تو ملائکہ بلا اونڈیل دے, اور اس کے بعد وہ پکارتا ہے اللہ. اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے ہٹو, میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں. انین المریض احب الی اللہ من زجل المسبحین. روایات میں آیا حضور فرماتے ہیں مریض کا کراہنا, اللہ, یہ تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو مانگنے کا وقت ہے. اور دوسرا یاد رکھ لینا, خود بخود علاج ہو جاتا. اب دیکھیے وہ فقیر بیٹھا تھا, دوڑا گیا, 500 لیا تھا وہ, یہ 1000 روپے لے کر آ کر بیٹھ گیا, خوشی سے ہنس رہا ہے. دیکھو تو دینے والے کی طرف ہوا تو ہنس رہا ہے, لینے والے کی طرف رہا تو جل رہا ہے. تو حسد کرنے والا لینے والے کو دیکھتا رہتا ہے, جل کر مرتا ہے, اور جو حسد نہیں کرتا ہے وہ دینے والے کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ خوشیوں میں رہتا ہے, رحمتوں میں رہتا ہے. اور یاد رکھنا حسد کا علاج کیا ہے. علماء کرام نے فرمایا آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کرو. حسد اتنی بڑی بلا ہے نا, اسے دور کرنا ہے تو کیا کرنا, جس سے حسد ہے اس کی بھلائی چاہو. کسی کی تعریف سے آپ کو حسد ہے تو لوگوں میں اس کی تعریف کرو. میں اس آدمی کو دیکھا, آج تک کبھی اس کے منہ سے گالی سنا نہیں, حقیقت ہے, آج تک میں سنا نہیں, ایک گندی بات بھی آج تک میں سنا نہیں, خدا کی قسم. جو ہے وہ بولو, سمجھے. تعریف سے, تعریف کی وجہ سے جلن ہے تو آپ لوگوں میں اس کی تعریف کرو, جو اس کے اندر خوبی ہے وہ بولو. یہ علاج ہے حسد کا. تو ہوگا کیا, حسد سے آپ پاک ہوں گے, دیکھا آپ کا بھلا ہو رہا ہے, اس کے دل محبت ہوگی, خدا اور رسول راضی ہوگا آپ سے. تعریف کی وجہ سے جلن ہے تو تعریف کرو. بھائی وہ بڑا نیک آدمی ہے, کبھی میں گالی دیتے ہو سنا نہیں, کبھی کسی کو مارا پکڑ کر یہ بھی دیکھا نہیں, اور میں کبھی یہ دیکھا نہیں, کبھی گندی باتیں کرا, کبھی کسی سے جلا حسد کرا, یہ بھی دیکھا نہیں, کبھی ظلم کرا, یہ بھی دیکھا نہیں, کبھی بدعقیدگی کوئی بات کرا, یہ بھی دیکھا نہیں. اللہ سے, اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے. بھائی جو ہے وہ بولنے میں کیا. اسی طرح آپ کو کسی کے دولت کی وجہ سے حسد ہو گیا ہے تو تنہائی میں, راتوں میں اٹھ کر اے اللہ اس کی دولت میں برکت عطا فرما, اے اللہ اس کی دولت میں برکت عطا فرما, اے اللہ. دولت کی وجہ سے حسد ہے تو اس کی دولت کی زیادتی کی دعا کرو. اس کے حسن کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے, اے اللہ تو اس کے حسن کو سلامت رکھ. اس کی شہرت اور عزت کی وجہ سے حسد ہے تو دعا کرو, اے اللہ اس کی شہرت زیادہ کر دے, اس کی عزت زیادہ کر دے, کبھی وہ رسوا نہیں ہونا. تو آپ اس طرح دعا کرتے رہیں گے تو ہوگا کیا, خدا تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی, حضور فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے بھائی کے لیے غیاب میں دعا کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے آمین. ریاض مولا حارث کے لیے دعا کرتے ہیں غیاب میں, اے اللہ تو حارث کو دونوں جہاں کی دولت دے. صحیح حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں ملک مقرر ہو جاتا ہے, وہ بولتا ہے آمین. یہ دعا کرتے تو آمین بولتا ہے. دعا کوئی کرے تو کوئی دوسرا آمین بولے, فرشتوں کی سنت ہے آمین. وَلَكَ بِمِثْلِهِ, تمہیں بھی ایسی دولت حاصل ہو, تم جو اس کے لیے مانگ رہے ہیں وہ تمہیں حاصل ہو. تو حسد جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے حسد کو کچرا سمجھے آدمی, گناہ سمجھے, برا سمجھے, اور قلب کا مقام جانے. قلب کیا ہے, اللہ اس کے رسول کی تجلی گاہ ہے. اسے قلب کو پاک رکھنا چاہیے, اور پاک رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کو یہ جس سے حسد ہے اس سے اخلاص کا سلوک کریں, کبھی اس کی برائی نہ کہیں, کبھی اس کے خلاف نہ بولیں, اس کے لیے دعائیں کریں, اس کی تعریف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہر رذیلہ قلبیہ سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلب کو اللہ کی تجلی گاہ بنا دے, محمد مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.